الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى في موضع آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم و معزز سامعین، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے پیران پیر حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی، اور آج کے اس جمعہ میں بھی چونکہ بات اور بہت لمبی تھی، اس واسطے اس جمعہ میں بھی اسی موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ انشاءاللہ آج بھی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تعلیمات کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ جس طرح سے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی رکھی گئی تھی کہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب دین کے سفر کے واسطے نکلے تو پھر وہاں پر درمیان میں کچھ حالات پیش آئے ڈاکوؤں وغیرہ کے۔ اسی طرح کا ایک اور علمی سفر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملتا ہے، جس کو بہت سی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں یہ بات آئی کہ قریب کے کسی شہر میں ایک بہت بڑے اللہ والے اور ایک بہت بڑے عالم آئے ہیں، جن کے علم کا، جن کے تقوی کا چرچا ہے لوگوں کی زبانوں پر۔ لہذا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کی غرض سے نکلے، جانے لگے تو راستے میں دو اور لوگوں سے ملاقات ہوئی، تو آپس میں گفتگو شروع ہوئی کہ بھئی کہاں پر جا رہے ہیں اور جانے کا ارادہ کیا ہے۔ میں سب سے پہلے تصحیح نیت، یعنی کہ نیت کو صاف رکھنا کتنا ضروری ہے اور نیت کے کیا اثرات ہوتے ہیں، وہ چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس واسطے اس واقعے کو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، دو الگ الگ ساتھی ہیں، درمیان میں راستے میں مل گئے، کوئی دوست نہیں تھے، درمیان میں راستے میں مل گئے۔ تو راستے میں چلتے چلتے گفتگو ہوئی، پوچھا کہ بھئی کس غرض سے جا رہے ہیں؟ اتفاق سے تینوں کی غرض ایک تھی، تینوں کی منزل ایک تھی۔ ہر ایک نے پوچھا کہ بھئی کہاں جانا ہے؟ تو کہا کہ سنا ہے کہ بازو کا جو بڑا شہر ہے، اس شہر میں ایک اللہ والے آئے ہوئے ہیں، جو بہت بڑے اللہ والے ہیں، عالم ہیں، اور دین کا بہت علم ان کے پاس موجود ہے، اس واسطے جانا ہے۔ تو یہ تو جانے کی غرض ہوئی، لیکن ہر ایک نے ایک دوسرے کی نیتوں کو پوچھا کہ بھئی کیوں ملنا چاہتے ہو؟ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ بھائی میں تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں، اور میں اس اللہ والے سے اس واسطے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں تاکہ میں ان کے پاس جاؤں اور
جانے کے بعد میں ان سے کچھ دعا کرواؤں تاکہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، میری روزی روٹی میں برکت ہو جائے۔ دوسرے سے کہا تو دوسرے نے کہا جو کچھ پڑھا لکھا تھا، جس کو کچھ معلومات تھی، جو اپنے آپ کو عالم سمجھتا تھا، جو اپنے آپ کو عالم سمجھتا تھا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کتابوں کا پڑھ لینا، زیادہ معلومات کا آ جانا، یہ علم نہیں ہوتا۔ اصل علم تو یہ ہے کہ انسان اس چیز کو پڑھ کر، اس علم کو حاصل کر کے اللہ تک پہنچے۔ اگر وہ اس علم کو حاصل کر کے صرف اپنے آپ میں ہے کہ میں بہت بڑا بن گیا اور لوگ مجھ سے مسائل پوچھیں گے، لوگ میرے باتوں سے متاثر ہوں گے، تو پھر وہ حقیقی عالم نہیں ہے۔ وہ بھی اسی طریقے کا کوئی شخص تھا، تو اس نے کہا کہ میں ان اللہ والوں سے اور اس عالم سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اور میری نیت یہ ہے کہ میں وہاں پر جا کر ان کے علم کی جانچ کروں گا، دیکھوں گا کہ کتنے بڑے عالم ہیں، پتہ چلے گا کتنے پانی میں ہیں۔ تیسرے شخص حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان سے ان دونوں نے پوچھا کہ بھئی تمہارا کیا مقصد ہے؟ تو یہ علم کے ایک بہت بڑے درجے پر پہنچ چکے تھے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تقوی کے ایک بہت بڑے درجے پر پہنچ چکے تھے، ولایت کے ایک بہت بڑے درجے پر پہنچ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہ میں جانچوں گا، میں پرکھوں گا صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں، میں جو ہے نا ان کو آزماؤں گا، اس قسم کے کوئی الفاظ نہیں کہے، بلکہ کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بہت اللہ والے ہیں، میں تھوڑی دیر ان کی صحبت میں بیٹھوں گا اور ان سے فائدہ حاصل کروں گا۔ دنیا کی غرض بھی نہیں اور کوئی امتحان بھی مقصود نہیں، اپنی اصلاح مقصود ہے۔ انسان کو جب اپنی اصلاح مقصود ہوتی ہے تو پھر سامنے اگر کوئی جانور بھی دیکھے تو اس سے اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب اپنی اصلاح مقصود نہیں ہوتی تو پھر نبیوں کا بھی لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ پہلے اپنے خود ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، مجھے بننا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل بننا ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنے والا بننا ہے۔ پہلے خود کی فکر اگر ہوگی تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سامان بھی ویسے پیدا کرے گا۔ لیکن جب خود کی فکر نہیں ہوتی، دوسروں پر جب نگاہ ہوتی ہے تو پھر خود کے عیب نظر نہیں آیا کرتے، اور جب خود کے عیب نظر نہیں آتے تو پھر انسان گمراہی اور ضلالت کے گڑھوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ تو عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی میں تو کمزور ہوں، مجھے ضرورت ہے ان چیزوں کی، مجھے ضرورت ہے اولیاء اللہ کی صحبت کی، مجھے ضرورت ہے علماء کی صحبت کی، مجھے ضرورت ہے دین کی مجلسوں کی، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، لہذا میں ان اللہ والوں سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اور وجہ کیا، نیت کیا ہے میری کہ میں ان سے فائدہ حاصل کروں۔ اب یہ تینوں گئے، وہ اللہ والے تھے، صاحب کشف تھے، صاحب کرامات تھے۔ صاحب کشف کسے کہتے ہیں ہمیں آج نہیں پتہ ہے، نہیں معلوم۔ ایک موقع وہ بھی ہوتا تھا گھر کی بوڑھی عورتوں کو معلومات ہوتی تھی ان سب چیزوں کی، لیکن آج دین سے بیزاری، دین سے دوریاں اس حد تک پہنچ چکی ہیں کہ ہمیں بہت سی دین کی اہم معلومات ہمارے سامنے جو ہے نا نہیں آتی۔ الغرض وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن بات یہ میں عرض کر رہا تھا کہ صاحب کشف تھے۔ کشف کہتے ہیں اللہ رب العزت کچھ لوگوں کے سامنے سے پردوں کو تھوڑی دیر کے واسطے یا پھر کسی حد تک ہٹا دیتا ہے۔ جب وہ پردے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ان کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو دنیا والوں کو نظر نہیں آیا کرتی۔ اسی کو کہتے ہیں کشف۔ اگر نبی کے ساتھ ہو تو معجزہ ہوتا ہے، نبی کے ساتھ ہو تو معجزہ ہوتا ہے، اور غیر نبی کے ساتھ ہو، چاہے وہ کسی صحابی کے ساتھ ہو یا پھر کسی اللہ کے ولی کے ساتھ ہو، تو اس کو کشف کہا جاتا ہے۔ اب آپ سوال نہ کریں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، ثابت ہے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہوئے تھے۔ میں کشف کسے کہتے ہیں وہ سمجھا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہوئے تھے، ممبر پر کھڑے ہو کر بیان کرتے کرتے اچانک حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، کہا کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ جو صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے پریشان، یہاں کہاں ہے ساریہ؟
ایک صحابی کا نام ہے. تو لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں عمر کی آج طبیعت کچھ خراب لگ رہی ہے، بخار وغیرہ چڑھ گیا ہے. ساریہ تو گئے ہوئے ہیں جہاد میں، اور وہ ہیں دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں، کوسوں دور ہیں، 100 کلومیٹر دور ہیں، اور یہاں پر بیان کرتے کرتے اچانک کہہ رہے ہیں کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. لگتا ہے کہ عمر کی طبیعت کچھ ناساز ہے جس کی وجہ سے بہکی باتیں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو خیال آیا ہو، لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اترے، نیچے آئے، نماز پڑھائی، کچھ وقت گزرا. اس کے بعد میں وہ صحابی جو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو جہاد کے میدان میں گئے ہوئے تھے، وہ واپس آئے. کارگزاری کے واسطے کھڑا کیا گیا، پوچھا گیا کہ بھئی کیسے ہوئی، جنگ میں کیا کیا حالات پیش آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بالکل جنگ جیت چکے تھے اور ہار چکے تھے، اور بالکل حالت بڑی خوفناک تھی کہ ہم نے اچانک ایک آواز سنی، کیونکہ پکارنے والا پکار رہا ہے، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. تو ہم نے جیسے ہی پہاڑ کی طرف سے حملہ کیا تو ہم اس حملے سے بچ گئے. لوگوں کو اس وقت پہ سمجھ میں آیا کہ مدینے کے مسجد نبوی میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آواز لگائی تھی وہ مدینے میں بیٹھے ہوئے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے واسطے نہیں تھی، وہ ساریہ کے واسطے تھی. آواز عمر نے لگائی، پہنچائی وہاں تک اللہ تعالیٰ نے، پہنچائی وہاں تک اللہ تعالیٰ نے. تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اسے کشف کہتے ہیں. اسی قسم کی ایک کرامت سنا کر کشف کی بات انشاءاللہ بیان کروں گا. اسی قسم کی ایک کرامت آپ کے سامنے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کے سامنے سناؤں. چونکہ آواز کا مسئلہ آیا ہے، بات کو پہنچانے کا مسئلہ آیا ہے. آئیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت بھی آپ کو سنا دوں. ہمارا نظریہ صرف آج یہ ہو چکا ہے، نبی کی بات آتی ہے تو ہم معجزے سننا چاہتے ہیں، ولی کی بات آتی ہے تو صرف کرامات سننا چاہتے ہیں. لیکن یہ چیزیں اصل نہیں ہیں. اصل تو نبی کی تعلیمات ہیں، اصل تو ولیوں کی، اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں. ہمیں کبھی غنیت الطالبین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہم نے پڑھی نہیں، ہمارے گھروں میں ہم نے پڑھائی نہیں. کتنی زبردست توحید کے عنوان پر کتنی زبردست کتاب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. لیکن ہمیں صرف کرامتوں سے چونکہ خوشی ہوتی ہے، اس واسطے ہم صرف کرامتوں کے حد تک ہیں. ولایت کی اصل جو چیز ہے ہم وہاں تک نہیں پہنچے. ابھی سناتا ہوں ایک کرامت آپ کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس زمانے میں جب مجاہدے ہوئے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور کیسے عجیب و غریب مجاہدے، علم حاصل کیا، تقوی حاصل کرنے کے واسطے جنگلوں کی طرف چلے گئے، اور صبح شام جنگلوں میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتے تھے، اپنے نفس کو دبایا کرتے تھے. اور نفس کو دبانے کے واسطے دنیا کی چیزوں کو چھوڑا، دنیا کی ہر ایک چیز کو چھوڑ کر ایک جنگل میں چلے گئے. کئی سال تک اس جنگل میں رہے اور اللہ اللہ کرتے رہے، دنیا کی محبتوں کو دل میں جمع ہونے نہیں دیا. اور اس کے بعد میں جس تقوی کے ساتھ میں باہر آنے کے بعد میں سب سے پہلا بیان کرنے کا موقع آیا. فرسٹ اسپیچ، جلسے میں پہلا جلسہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. جیسے ہی پتہ چلا، اس لیے کہ ولایت کے، ان کے تقوی کے شہرتیں تو ہر طرف ہو چکی تھی. اب لوگ جمع ہو رہے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں. اور اس زمانے میں ٹرین کا مسئلہ نہیں تھا کہ اچانک سیدھا جلسہ کب شروع ہو رہا، 9 بجے شروع ہو رہا تو 9 بجے پہنچ گئے، 12 بجے نکل کر چلے گئے، نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں اعلان ہوتا تھا کہ ایک فلاں چاند کی فلاں تاریخ کو فلاں اللہ والے، کوئی بڑے اللہ والے ہوں، ان کا پروگرام ہوگا، ان کا خطاب ہوگا. تو لوگ جو ہے نا اس کے واسطے آتے تھے. 3 دن پہلے کوئی پہنچ گیا، 2 دن پہلے کوئی پہنچ گیا. اب دیکھ رہے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہزاروں کا مجمع. پہلا بیان عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے بیان میں 30,000 لوگ موجود تھے. پہلے بیان میں. اب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع مل رہی ہے اور 2-3 دن بیان باقی ہے، 2 دن باقی ہے، کل بیان ہونے والا ہے. اطلاع ملی کہ 30,000 کا مجمع ہے. اب خیال پیدا ہو رہا ہے کہ اس وقت میں 30,000 کا مجمع، انتظام کیسا کیا جائے، آواز کیسے پہنچائی جائے. اسی فکر میں رات میں آنکھ لگی، سو گئے.
پھر کیا ہوا بعد میں کہوں گا۔ دوسرے دن صبح میں اٹھے، فجر کی نماز کے بعد میں بیان کے واسطے بیٹھے۔ اس زمانے میں مائک نہیں ہوا کرتا تھا، آواز کو پہنچانے کے واسطے مکبر الصوت لوگ ہوا کرتے تھے۔ جس طریقے سے ہمارے پاس کرنٹ چلے جائے تو امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو پیچھے سے دوسرے لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اسی طریقے سے بیان ہوتا تھا، حدیث کا درس ہوتا تھا، سب ویسے ہی۔ کرنے والا جو بات کہتا، آگے والا سنتا، پھر پیچھے والوں کو کہتا، پھر آگے والا سنتا، پھر پیچھے والے کو کہتا، اس کو مکبر کہتے ہیں۔ تو ہر بیان میں اس قسم کے جو بیانات ہوتے تھے جس میں بہت سے افراد جمع ہوتے ہیں تو مکبر کھڑے ہو جاتے تھے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنے کے واسطے کھڑے ہوئے تو مکبر بھی کھڑے ہو گئے کہ آپ کی بات کو آگے پہنچائیں گے۔ فرمایا کہ نہیں، جتنے مکبر ہیں سب کے سب بیٹھ جاؤ۔ سب بیٹھ گئے۔ 30,000 کا مجمع، پہاڑوں کی وادی ہے، کوئی پہاڑوں کے پیچھے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پہاڑوں کے بازو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سامنے کے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، تمہاری آج کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، پورا بیان ختم ہوا۔ فرماتے ہیں کہ اس بیان میں، اس جلسے میں، اس مجلس میں سب سے آخری میں جو بیٹھا ہوا شخص تھا وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میرے کانوں میں ایسا پڑتی تھی جیسا کہ میں بالکل ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ لوگ پریشان کہ حضرت آج تک ہم نے ایسا نہیں دیکھا۔ تو کہا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ لوگوں اگر تم مجھ سے سوال نہ پوچھتے تو اچھا تھا، لیکن پوچھ رہے ہو اس واسطے جواب سنو کہ جلسے سے، اس بیان سے ایک رات پہلے جب میں سو گیا تھا، رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کل 30,000 کا مجمع آنے والا ہے، ان لوگوں کے سامنے مجھے بات کرنی ہے، بات کیا کروں گا، میں کیا کہوں ان کے سامنے، آپ بتلائیں، آپ جو کہیں گے میں ان کے سامنے عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد القادر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھو۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں اپنے منہ سے نکال کر لعاب، آپ کا تھوک مبارک جو تھا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈالا اور کہا کہ عبد القادر پریشان نہ ہونا، کل جو تم جا کر بیٹھ جانا اپنی جگہ پر، تمہاری جو کرسی ہوگی اس پر بیٹھ جانا، زبان تمہاری ہلے گی، بات میری نکلے گی، زبان تمہاری ہلے گی، بات میری نکلے گی۔ کہا کہ اسی خواب کا اثر یہ ہوا کہ دوسرے دن میں ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرتا تھا، اللہ رب العزت پورے لوگوں کو سنا دیتے تھے۔ الغرض کشف کی بات چل رہی تھی تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچے۔ ان اللہ والوں سے ملاقات بھی تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کس واسطے آئے؟ تو تاجر نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کی تقوی کی اور آپ کی علم کی بہت سی تعریف سنی ہے، میں اس واسطے آیا ہوں تاکہ میں آپ سے دعا کرواؤں کہ آپ کے ذریعے سے دعا ہو جائے اور میرے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ ان اللہ والوں نے کہا کہ جا، اللہ تجھے تیرے کاروبار میں برکت دے۔ دوسرے سے پوچھا کہ کیوں آئے؟ دوسرے نے کہا کہ دیکھنے کے واسطے آیا ہوں، چیک کرنے کے واسطے آیا ہوں، صحیح بول رہے ہیں یا غلط، صحیح بول رہے ہیں یا غلط، آپ کے علم کا معیار کیا ہے، آپ کے علم کو تولنے کے واسطے آیا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سامنے والے کی بات کو جانچنا نہیں چاہیے، لیکن جانچنے والے کی اپنی بھی حیثیت ہونی چاہیے۔ ہماری زبانیں ان علماء کے بارے میں نہ اٹھیں جو وقت کے بڑے بڑے مجتہد ہیں، جو وقت کے بڑے بڑے اللہ والے ہیں، ہماری زبانیں ان کے واسطے نہ کھلیں۔ جو زبانیں بڑے علماء کے واسطے، اولیاء کے واسطے، اکابرین کے واسطے کھلتی ہیں، ان کے کیا حالات آگے پیش آتے ہیں۔ اگر میں اس موضوع پر بات کروں گا تو کم سے کم 2 گھنٹے مجھے چاہیے۔ حالات ویسے ہیں، امام بخاری کے حالات، دوسرے بہت سے لوگوں کے حالات، اس واسطے زبانیں بڑے علماء پر نہیں کھولنی چاہیے۔ ہماری جو حیثیت ہے اس حیثیت کے اندر رہ کر بات کرنی چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ میں چیک کرنے آیا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا علم کیسا ہے۔ اس کے اندر جو تکبر اور جو فخر تھا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تیری اس خراب نیت کی وجہ سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ کل تو بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگا کرے گا۔ آگے اس کی بھی وہی حالت ہوئی۔
آیا تھا جب تو بڑا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آیا تھا، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے حالت یہ ہوئی کہ آگے چل کر وہ بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگا کرتا تھا، لیکن کوئی اس کو بھیک ڈالنے کے واسطے بھی تیار نہیں ہوتا تھا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ان اللہ والوں نے کہ نوجوان بتاؤ تمہاری کیا خواہش، کس واسطے آئے ہو؟ کہ کوئی دعا کروانی ہے یا پھر کوئی تم بھی اس کی طرح امتحان لینے کے واسطے آئے ہو؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت میری کیا حیثیت کہ میں کسی کا امتحان لوں، میری حیثیت میں اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھتا، میں تو اس واسطے آیا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ کی صحبت میں بیٹھوں اور آپ سے جو چیز مجھے ملے اس سے فائدہ حاصل کروں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عاجزی دیکھی اور اس حالت کو دیکھا تو ان اللہ والوں کو کشف ہوا۔ انہوں نے کہا عبد القادر جیلانی میں دیکھ رہا ہوں کہ کل بغداد کا ممبر ہوگا، بغداد کی جامع مسجد کا ممبر ہوگا اور تم وہاں پر کھڑے ہو کر خطاب کر رہے ہوگے، بیان کر رہے ہوگے، اور میں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ تم بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر بیان کرو گے، تمہارے بیان سے لاکھوں افراد اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو نیتوں کی تصحیح یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھیں تو اس پر آپ کو ثواب ملے، آپ کی نیت صحیح ہوگی تو ثواب ملے گا۔ اس واسطے اگر پڑھ رہا ہے کہ دوسرا دیکھ کر خوش ہو جائے، اس واسطے اگر پڑھ رہا ہے نیت چھوٹی ہے، جیسی نیت ویسا عمل۔ قرآن اس واسطے پڑھ رہا ہے کہ کاروبار میں برکت ہو جائے، قرآن اس واسطے پڑھ رہا ہے کہ دکان میں برکت ہو جائے، تو اس قرآن کے پڑھنے کا اتنا ہی تجھے ثواب ملے گا، اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اگر اس نیت کے ساتھ پڑھی جائے کہ قرآن میرے واسطے ہدایت بن کر آیا، ثواب بھی ملے گا، کاروبار میں برکت بھی ہوگی، لیکن نیت اصل جو ہے وہ ہدایت کا پا لینا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، اس نیت کے ساتھ جب پڑھ رہا ہے تو ثواب بھی ملے گا، برکت بھی آئے گی، ہدایت بھی ملے گی، اللہ بھی راضی ہوگا۔ تو نیتوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ نیتوں کی تصحیح بہت ضروری ہے۔ الغرض عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر معرفت میں، معرفت اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت، اس میں آپ نے اتنا مقام پیدا کیا کہ شیطان آپ پر حملے کرتا تھا لیکن کبھی کسی حملے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت اتنا رچ بس گئی تھی دل میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ دنیا کی تمام چیزیں ان کے واسطے بعد میں تھیں، سب سے پہلے اللہ تھا، سب سے پہلے اللہ، سب سے پہلے دین، سب سے پہلے اسلام۔ بہت بڑے تاجر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو یہ واقعہ غالباً سنایا ہے کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے آ کر کان میں کچھ بات کہی تو حضرت نے فوراً اپنی گردن کو جھکایا، تھوڑا سا کراس کیا اور سینے کی طرف دیکھا، دل کی طرف دیکھا، اس کے بعد میں الحمدللہ کہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں ایک آدمی آیا، اس نے کوئی کان میں بات کہی، پھر حضرت نے اپنے دل کی طرف دیکھا، اس کے بعد میں پھر کچھ سوچا، اس کے بعد میں الحمدللہ کہا۔ جو لوگ سامنے موجود تھے انہوں نے سنا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے سنا کہ جو آدمی پہلی مرتبہ آپ کے پاس آیا اس نے آپ کو آ کر اطلاع دی، آپ کو خبر دی کہ آپ کا وہ جہاز، پانی کا وہ جہاز، پانی کی وہ کشتی جس میں آپ کے تجارت کا سامان تھا، آپ کے کاروبار کا سامان تھا، وہ ڈوب گیا۔ آپ کو اس نے آ کر خبر دی اور آپ نے الحمدللہ کہا۔ دوسری مرتبہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ نہیں حضرت آپ کا جہاز نہیں ڈوبا، آپ کی کشتی نہیں ڈوبی، آپ نے الحمدللہ کہا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت جہاز کے ڈوب جانے پر، جہاز کے بچ جانے پر الحمدللہ کہنا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، جہاز کے ڈوبنے پر الحمدللہ کہنا یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ کشتی کے ڈوب جانے پر الحمدللہ کہنا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، جہاز کے بچ جانے پر، کشتی کے بچ جانے پر الحمدللہ کہنا تو سمجھ میں آیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے لوگو، نہ میں جہاز کے ڈوبنے پر الحمدللہ کہا، نہ جہاز کے بچنے پر الحمدللہ کہا۔
ڈوبنے پر بھی الحمدللہ نہیں، بچنے پر بھی الحمدللہ نہیں، بلکہ جب مجھے میری کشتی کے ڈوبنے کی اطلاع ملی تو میں نے فوراً اپنے دل میں نگاہ ڈالی اور اپنے دل کو میں نے ٹٹولا کہ کہیں میرے مال کے چلے جانے سے میرے دل میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ گئی، اللہ کی ناشکری تو نہیں آئی۔ میں نے دیکھا کہ میرے دل میں اللہ کی کوئی ناشکری نہیں آئی، میں نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں جب جہاز کے بچنے کی خبر آئی تو پھر میں نے اپنے دل میں نگاہ ڈالی اور دیکھا کہ کہیں میرے دل میں یہ خیال تو نہیں آیا کہ عبد القادر جیلانی تو بہت بڑا اللہ والا ہے، اللہ تیرے جہاز کو کیسے ڈبائے گا، کہیں میرے دل میں تکبر تو نہیں آیا، دنیا کے بچ جانے کی خوشی تو نہیں آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرا دل اس چیز سے بھی پاک ہے تو میں نے اس بات پر الحمدللہ کہا۔ تو دنیا کے آنے سے، دنیا کے جانے سے جن کو فرق نہیں پڑتا، جن کی صرف اور صرف مراد اللہ ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی پریشان ہونے نہیں دیتا، آخرت میں بھی پریشان ہونے نہیں دیتا۔ اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرنے کا وقت ہو رہا ہے۔ ایک واقعہ آخری حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سنا کر اپنے اس عنوان کو آج ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن واقعہ بہت اہم ہے سمجھنے والوں کے واسطے، سمجھنے والوں کے واسطے۔ لیکن اس واقعے سے پہلے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، معرفت کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو اس کے تعلق سے ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ اللہ رب العزت حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے، فرماتے ہیں کہ اے اللہ جیسے تجھے پہچاننا تھا ہم تجھ کو نہیں پہچان سکے، جیسے تیری معرفت حاصل کرنی چاہیے تھی اے اللہ ہم تیری معرفت حاصل نہیں کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے تھی ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے اللہ جیسے تجھے پہچاننا تھا ہم تجھے نہیں پہچان سکے۔ اگر اللہ کو پہچان لیتے تو دنیا کی رنگینیوں میں دل نہ لگتا، اگر اللہ کو پہچان لیتے تو پھر حلال اور حرام کی تمیز ہوتی، اگر اللہ کو پہچان لیتے تو پھر اللہ کی نافرمانی کرنے کی ہمت نہ ہوتی، اگر اللہ کو پہچان لیتے تو پھر اللہ رب العزت کی عبادتوں کے کرنے میں مزہ آتا، اگر اللہ کو پہچان لیتے تو پھر زخموں کے لگنے پر بھی محبت کا مزہ آتا۔ اللہ کو نہیں پہچانا سب سے بڑی چیز یہی ہے۔ تو اپنے دلوں میں اللہ کی محبت لانا، اپنے دلوں میں اللہ کی معرفت لانا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کی محبت دل میں اتنی آ جائے دنیا کی تمام چیزیں بعد میں آئیں، سب سے پہلے اللہ آئے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کاروبار مت کرو، یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اچھے اچھے گھر نہ بناؤ، یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اچھی اچھی گاڑیاں نہ خریدو، گھر بناؤ، اچھے اچھے کپڑے پہنو، اچھی اچھی گاڑیاں خریدو، اچھے اچھے بنگلے بناؤ، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی محبت اتنا زیادہ نہیں کہ جب اللہ کی محبت اور ان چیزوں کی محبت کو تولنے کا موقع آئے تو پھر ہم اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر ان چیزوں کے بچانے کی فکر میں نہ لگ جائیں۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ جب حلال اور حرام کا مسئلہ آ جائے، نہیں یہ کام کرنے سے اللہ ناراض ہوتا، نہیں ایک مرتبہ اللہ کو ناراض کر لیں گے بعد میں اللہ معاف کر دے گا، اس قسم کی چیزیں یہ نہیں۔ مال جماؤ جب پتہ چلے کہ اس چیز سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، نہیں صاحب اب تک بہت اچھا حلال کمایا، یہ ایک موقع ہے، ایک لاکھ روپے جو ہے نا میرے کو سود پر لینا پڑ رہا، آگے کی زندگی بڑی اچھی ہے کہ ایک مرتبہ کر کے بعد میں توبہ کر لیتا ہوں، اس کی اجازت نہیں۔ اب یہ امتحان کا موقع ہے، اللہ پوچھتا ہے میرے بندے اتنا نوازا، اب ایک مرتبہ تیرے ساتھ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے اب آگے بڑھتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے؟ اللہ کی محبت رہے گی تو آگے بڑھے، اللہ کی محبت رہی تو وہاں سے پیچھے ہٹ جائے گا، اور اگر اللہ کی محبت کے اوپر دنیا کی محبت غالب آ گئی کہ نہیں میرا گھر بن جائے گا، نہیں مجھے نئی گاڑی آ جائے گی، نہیں میری فلاں جائیداد بن جائے گی، تھوڑا سا غلط کام کر لوں گا، اللہ کو ناراض کر کے آگے بڑھ گیا، تو پھر تو نے اپنے سامنے جس ترازو کو رکھا تو نے اس ترازو میں دنیا کو وزندار کر دیا اور اپنے ایمان کو، اپنی وحدت کو تو نے کمزور کر لیا۔ تو یہ چیزیں امتحان کی ہوتی ہیں، ایسے وقت میں بہت خیال کرنا ہوتا ہے۔ الغرض عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آخری واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک رات عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کر رہے ہیں،
اچانک کیا دیکھا کہ سامنے ایک نور کا بہت بڑا نور کا ایک ٹکڑا آ کر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. کہا کہ عبد القادر جیلانی تمہیں مبارک ہو، تم نے اب تک جو ریاضتیں کی ہیں، جو تم نے مجاہدے کیے ہیں، رات بھر جاگ کر تہجد پڑھے، روزے رہے، کھانا کھائے بغیر رہے، پانی پیے بغیر رہے، اللہ کو تمہاری عبادتیں بہت پسند آ گئیں. اس واسطے اللہ نے فیصلہ کیا ہے کل سے پورے نمازیں معاف. فجر نہیں، ظہر نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں، رمضان کے روزے نہیں، زکوٰۃ نہیں، کچھ بھی نہیں، کل سے سب معاف. اگر علم نہ ہوتا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اور اگر شاید کوئی دوسرا شخص ہوتا تو خوش ہو جاتا کہ اب کیا ہے، میری تو نمازیں معاف، زکوٰۃ معاف، روزے معاف، جہاد معاف، سب معاف. لیکن وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے فرمایا کہ میری عبادت کا کیا مقام، میرا نبی تو رات بھر کھڑے ہو کر مصلی پر نماز پڑھتا تھا، پاؤں پر ورم آ جاتے تھے، لیکن میرے نبی کو بھی کبھی نماز معاف نہیں ہوئی، میرے نبی کو کبھی روزہ معاف نہیں ہوا، میرے نبی کو کبھی زکوٰۃ معاف نہیں ہوئی، پھر میری کیا حیثیت. فرمایا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ اللہ کی طرف سے آنے والی بات نہیں ہے، یہ شیطان کا حملہ ہے. فوراً پڑھا، جب میرے نبی کی نماز معاف نہیں ہو سکتی تو میری نماز کیسے معاف ہوگی؟ جب میرے نبی کا روزہ معاف نہیں ہو سکتا، میرا روزہ کیسے معاف ہوگا؟ جب میرے نبی کی زکوٰۃ معاف نہیں ہو سکتی تو میری زکوٰۃ کیسے معاف ہوگی؟ فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. جیسے ہی پڑھا، جو نور کا ایک روشنی سامنے آئی تھی، وہ روشنی تاریکی میں بدل گئی، اندھیرے میں بدل گئی. جو تخت سامنے آیا تھا وہ تخت نیچے گرنے لگا. روشنی کے اندر تخت آیا تھا، اس تخت سے آواز آئی تھی. جیسے ہی لا حول ولا قوت پڑھا، تخت نیچے گرنے لگا تو اس تخت سے آواز آئی. جو شیطان اس تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ عبد القادر جیلانی تم تو بچ گئے. خدا کی قسم، اس حملے سے آج تک مجھ سے کوئی نہیں بچ سکا. میں نے جتنوں پر اس حملے سے وار کیا، کوئی نہیں بچ سکا، لیکن تم بچ گئے. اس کے بعد میں کہا کہ عبد القادر، تمہارے علم نے تم کو بچا لیا، تمہارے علم نے تم کو بچا لیا، ورنہ تو لاکھوں عالم، ہزاروں عالم ایسے ہیں جو میرے اس حملے سے نہیں بچ سکے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ واقعتاً ان کی نمازیں معاف، انہوں نے سمجھ لیا کہ واقعتاً ان کے روزے معاف. لیکن تم پہلے شخص ہو کہ جن کے اوپر میں نے یہ حملہ کیا اور اس حملے سے تم بچ گئے. عبد القادر جیلانی، تمہارے علم نے تم کو بچا لیا. فوراً خوش ہونے کا موقع کہ اتنا بڑا عالم بن گیا، شیطان سے مقابلہ کروں. نہیں، فوراً فرمایا کہ خاموش، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے. مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا. شیطان نے کہا کہ عبد القادر مبارک ہو، یہ میرا دوسرا وار تھا. میرے پہلے وار سے جو تھوڑے لوگ بچ جاتے تھے، یہ دوسرے وار میں آ کر زخمی ہو جاتے تھے. میں نے تم پر دوسرا وار بھی کیا، تم دوسرے وار سے بھی بچ کر نکل گئے. تو یہ چیز ہوتی ہے، اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں. اللہ بچانے والا، میرا کچھ کمال نہیں، میرا علم مجھے بچانے والا نہیں، میری عبادتیں مجھے کچھ بچانے والی نہیں، میری زکوٰۃ مجھے بچانے والی نہیں، میرے روزے مجھے بچانے والے نہیں، میرا کوئی عمل مجھے بچانے والا نہیں. یہ تو بس میں کر رہا ہوں. بچانے والی کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے. بچانے والی کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی مرضی ہے. میرے اندر کوئی کمال نہیں. جب انسان اپنے آپ کو اس پستی میں گراتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر اس پستی میں گراتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو بلندیوں پر پہنچاتا ہے. اللہ رب العزت اس کو پھر معراج عطا کرتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.